فریہ ریحان کی باہوں میں لیٹی ہوئی تھی اور تھوڑی سی اداس محسوس کر رہی تھی۔ جب رات کے تقریباً 8 بجے تو محترمہ شیخ سے رہا نہ گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، فریہ، میں زاریہ کو نہلانے جا رہی ہوں، کیوں نہ آپ ریحان کے ساتھ باہر چہل قدمی کر آئیں؟ یہ کم ہی موقع ہوتا ہے کہ وہ آپ سے ملنے آیا ہے، آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ اسے بچے کے ساتھ ہی مصروف نہ رکھیں۔ کوئی بات نہیں محترمہ شیخ، میں زاریہ سے بہت محبت کرتا ہوں، اسے میں ہی نہلا دیتا ہوں۔ ریحان نے فوراً بچی کو اٹھایا اور کھڑا ہو گیا۔ میں تو ہمیشہ سے ہی زاریہ کو نہلاتا آیا ہوں۔ محترمہ شیخ حیران رہ گئی اور فوراً ہاتھ ہلا دیا۔ ضرورت نہیں محترمہ شیخ، مجھے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا موقع دیجیے، میں واقعی زاریہ کا باپ بننا چاہتا ہوں۔ ریحان نے مسکراتے ہوئے کہا، جیسے خوشامد کر رہا ہو۔ اس نے اپنی نیت اتنی کھل کر ظاہر کر دی تھی کہ محترمہ شیخ کو سمجھ نہیں آیا کہ ہنسیں یا روئیں۔ کوئی بات نہیں امی، اسے کرنے دیں۔ چونکہ اس کا ہسبینڈ اتنا پرجوش تھا، فریہ اسے روک نہ سکی۔ اس نے مذاق کے لہجے میں کہا، زاریہ کا باپ بننا آسان نہیں، اچھا کام کر کے دکھائیں۔ ریحان نے نہایت سرگرمی سے زاریہ کو ہاتھ میں نہلایا۔ بچے کو نہلانا آسان نہیں تھا، مگر ریحان طاقتور اور صابر تھا۔ اس کے بعد اس نے زاریہ کو دودھ کی بوتل پلائی، پھر فریہ نے اسے رخصت کرنے کا سوچا۔ شکریہ، جا کر جلدی آرام کریں۔ فریہ نے اس کی ہتھیلی کو نرمی سے دبایا۔ جب آپ کا کام ختم ہو جائے گا، ہم وقت نکال کر ملاقات کریں گے۔ ریحان نے آخری 2 الفاظ بہت آہستگی اور دلکش انداز میں کہے۔ فریہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میرے خیال میں یہ اچھا نہیں ہوگا، میں والدان کے ساتھ رہ رہی ہوں اور رات کو مجھے زاریہ کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار زاریہ کو میرے پاس لے آئیں تاکہ میں پہلے سے ہی باپ بننے کی عادت ڈال سکوں۔ ریحان نے اس کی چھوٹی انگلی پکڑ کر کہا، پھر اس کے کان کے قریب آ کر آہستہ بولا، میں آپ کو یاد کرتا ہوں، کتنے شرارتی ہیں آپ، اب فوراً جائیے۔ فریہ ایک لمحے میں اس کا مطلب سمجھ گئی۔ اس نے شرم سے لال چہرے کے ساتھ اس کی گرفت توڑ دی۔ میں نے کل رات اچھی نیند نہیں لی، اب سونے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ ریحان جھک کر اس کے ہونٹوں پر ایک چوری کا بوسہ دے گیا۔ شب بخیر جان من۔ اس کی بھاری اور گرم جوش آواز نے اس کے دل کو پگھلا دیا۔ فریہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی گہری اور نرم نگاہوں سے آنکھیں مل گئی۔ اس کا دل دھڑک اٹھا اور وہ تقریباً اسے روکنے والی تھی کہ رک جاؤ، لیکن اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ممکن نہیں۔ اگرچہ ریحان کو اپنے کریئر میں دھچکا لگا تھا، مگر محبت میں وہ خوش قسمت تھا، اس لیے اس رات اس نے پرسکون نیند لی۔ ادھر زارون بند کمرے میں پڑا سکون سے سو نہ سکا۔ 2 دن سے اس نے آنکھ نہ لگائی تھی، اس لیے وہ پہلے سے زیادہ کمزور اور بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں نفرت بھری ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں پہلے جیسی پرکشش نہیں رہیں، بلکہ تیز چھری کی طرح کاٹدار ہو گئی تھیں۔ جب صبح ہوئی تو جیسمین گھر میں داخل ہوئی اور اس کی یہ حالت دیکھی۔ جیسمین، مجھے چھوڑ دو۔ اس رات زارون نے بہت سوچا۔ اسے معلوم تھا کہ اس معاملے میں وہ مکمل طور پر ہار چکا ہے۔ اگر وہ مزید تماشا کرتا رہا تو انجام خطرناک ہوگا، اس لیے بہتر تھا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے اور بیرون ملک جا کر موقع ملنے پر بدلہ لے۔ چاہے کچھ بھی ہو، اسے شاہ خاندان کے کئی راز پتہ تھے۔ اس وقت وہ سوچ رہا تھا کہ جب وقت آئے گا تو وہ ریحان اور باقی سب کو تکلیف میں ڈالے گا۔ زارون کو اپنی حالت پر سختی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ دوسروں کو بھی ویسی ہی اذیت ملے۔ جیسمین، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں بیرون ملک چلا جاؤں گا۔ میں ویسے بھی آپ لوگوں کو نہیں ہرا سکتا۔ میں اس تکلیف دہ جگہ پر دوبارہ واپس نہیں آنا چاہتا۔ زارون کے چہرے پر ایک ہارا ہوا مگر بظاہر نادم اور سمجھوتا کرنے والا تاثر تھا، جیسے وہ واقعی پیچھے ہٹنے کو تیار ہو۔ زارون، اگر تم یہ بات پہلے کہتے تو مجھے خوشی ہوتی۔ جیسمین 1 میٹر کے فاصلے پر زارون کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی خوبصورت شکل پر جمی ہوئی نظریں کچھ دیر تک زارون کو دیکھتی رہیں، پھر اس نے جواب دیا۔ زارون حیران رہ گیا۔ اگر وہ بندھا نہ ہوتا تو فوراً کھڑا ہو جاتا۔ اس وقت وہ بس تڑپ ہی سکتا تھا۔ جیسمین، تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ میں تمہارا بھائی ہوں، سگا بھائی، اور تم اتنی سی بات پر مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں ہو۔ مانتا ہوں کہ مجھے دوسرے چچا کے خلاف نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن ذرا میری حالت پر بھی غور کرو۔ وہ روح کا دشمن ریحان میری بیوی اور بچی کو مجھ سے چھین کر لے گیا ہے اور مجھے خالی ہاتھ چھوڑ دیا ہے۔ ایک مرد ہو کر کیا میں خاموش رہ سکتا ہوں؟ وہ اب بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ جیسمین کی گہری نظریں اس کے لیے افسوس، لاچاری اور غم کا اظہار کر رہی تھیں۔ جب وہ خاموش رہی تو زارون بے چین ہو گیا۔ وہ اپنا سکون کھو بیٹھا اور جوشیلے لہجے میں بولا، جیسمین، تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے۔
میں تمہاری راہ کا کانٹا نہیں ہوں اور نہ ہی کبھی تمہارا حق چھیننے کا سوچا ہے۔ میری جنگ صرف ریان سے ہے۔ تم میری سگی بہن ہو جس کا میں نے ہمیشہ احترام اور محبت کی ہے۔ چاہے ریان تمہارے کتنا ہی قریب ہو، وہ تمہارا سگا بھائی نہیں ہے۔ اور سنو، وہ آدمی بہت چالاک ہے۔ آج مجھ سے لڑا ہے، کل تمہارے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ بس کرو۔ جیسمین مزید سن نہیں پائی۔ اس نے سوچا، اس کا بھائی اس قدر گرا ہوا انسان کیسے بن گیا؟ زارون، مجھے بہت افسوس ہے۔ ایک بہن کی حیثیت سے میں نے سوچا کہ جب تک تم خوش ہو باقی سب باتیں اہم نہیں۔ اسی وجہ سے تم نے کبھی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ تم ہمیشہ آزاد اور لاپرواہی سے جیتے رہے اور یہ تمہیں اتنا خود غرض بنا گیا۔ خود غرض کون ہے؟ زارون کو یہ سب عجیب لگا۔ جیسمین، یہ اعلیٰ اخلاقیات کا بہانہ چھوڑ دو۔ امی اور ابو کو یہاں بلاؤ، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ یہاں نہیں آئیں گے، وہ تم سے بہت مایوس ہے۔ واقعی مایوس ہے یا تم ہمیں ایک دوسرے سے دور کر رہی ہو؟ زارون نے زور سے تڑپنا شروع کیا۔ جیسمین، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں تمہارا حق نہیں چھینوں گا، اس لیے مجھے دل کا کانٹا سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ جیسمین کی آنکھوں میں حقارت جھلکنے لگی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں کانٹا سمجھتی ہوں؟ زارون، خود کو اتنا اہم نہ سمجھو۔ اس کی قابلیت کے سامنے شاہ کارپوریشن قبضہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ وہ یہ برسوں پہلے بھی کر سکتی تھی، مگر اس نے والدین کے خلاف جانے سے گریز کیا۔ اسے مجبوراً یہ سب کرنا پڑا۔ زارون کو یقین نہ آیا۔ جیسمین، ڈرامہ بند کرو۔ مجھے پتا ہے کہ تم شاہ کارپوریشن کی کرسی پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ بظاہر تم نے برسوں مجھ سے اچھا سلوک کیا، لیکن یہ سب ایک اداکاری تھی تاکہ میں تم پر اعتماد کروں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا پھر بھی تم مجھے کیوں نہیں چھوڑتی؟ کیا تم انسان بھی ہو؟ تم وہ بہن ہو جس کا میں سب سے زیادہ خیال رکھتا ہوں۔ ہمیں خاندان ہے۔ کیا اقتدار اتنا اہم ہے کہ تم مجھ سے ناتا توڑ دو؟ بات کے اختتام پر اس کی آنکھیں غم سے لال ہو گئیں۔ اچانک دروازے کے باہر سے تالیاں بجنے کی آواز آئی۔ زارون، تمہاری اداکاری لاجواب ہے۔ ریان آہستہ آہستہ اندر آیا۔ تالی بجاتے ہوئے اس کے پیچھے سفید کوٹ پہنے دو لوگ اندر داخل ہوئے۔ زارون کی آنکھیں سکڑ گئیں اور اس کے دل میں بے چینی بڑھ گئی۔ ریان نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ دیکھو زارون، تم اصل میں ہوشیار ہو۔ اہم موقع پر ہمدردی جتانے کے لیے تم نے جیسمین کو جذباتی کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ تم پر رحم کرے۔ بدقسمتی سے تم نے یہ کھیل صحیح طریقے سے نہیں کھیلا۔ جیسمین، تو تم واقعی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ کیا کرنا چاہتی ہو؟ اپنے سگے بھائی کو مارنا چاہتی ہو؟ زارون غصے میں دھاڑا، لیکن وہ مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ مجھے چھوڑ دو ریان، تم بہت گھٹیا انسان ہو۔ ہم نے کبھی تمہیں مارنے کا سوچا ہی نہیں، ریحان نے بے نیازی سے کہا۔ یہ سن کر زارون کے چہرے پر کچھ سکون آیا۔ آخرکار وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ تم موت سے اتنا ڈرتے ہو، ریحان نے اس کے تاثرات دیکھ کر طنزیہ کہا۔ میں تو سمجھتا تھا تم بہت بہادر ہو۔ زارون شرمندگی سے کانپ اٹھا۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، بس یہ نہیں چاہتا کہ تم جیسے شخص کے ہاتھوں بلا وجہ مرو۔ ریحان، کیا تم خود کو نیک اور انصاف پسند نہیں کہتے؟ اب جب کہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، تمہیں چاہیے کہ مجھے پولیس اسٹیشن بھیج دو، نہ کہ یہاں اپنے طاقت کا غلط استعمال کرو۔ ریان نے سوچا تھا کہ زارون کا جرم زیادہ سے زیادہ ایگزیکٹو کونسل کی ساکھ خراب کرنے کے زمرے میں آئے گا۔ چونکہ اس نے صرف انٹرنیٹ پر چند گندی باتیں کی تھی، اس لیے پولیس اسے چند مہینے جیل میں رکھ کر چھوڑ دیتی۔ ریان نے پیشانی اچھلتے ہوئے کہا۔ زارون، ہمیں اس حد تک نہیں آنا چاہیے تھا۔ تمہیں وزیر اوکانل کو باہر کی طاقتوں سے رابطہ کرنے پر اکسانا نہیں چاہیے تھا۔ یہ سن کر زارون چونک گیا اور سوچنے لگا کہ ریان کو یہ کیسے پتہ چلا۔ ریان، مجھ پر الزام مت لگاؤ، مجھے نہیں پتا تم کیا کہہ رہے ہو۔ چاہے زارون کتنا بھی ناسمجھ ہو، وہ جانتا تھا کہ یہ اعتراف ہرگز نہیں کرنا، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ریان کو خبر کہاں سے ملی۔ کیا وزیر اوکانل نے خود بتایا؟ کیا وزیر اوکانل شاہ خاندان کے سب سے بڑے دشمن نہیں ہے؟ وزیر اوکانل نے خود کہا ہے، جیسمین نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ کیا آپ لوگ پاگل ہو گئے ہیں؟ وزیر اوکانل شاہ خاندان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آپ لوگ اس کی بات مان رہے ہیں لیکن میری نہیں۔ غصے سے بھڑکتے ہوئے زارون چلایا۔ وہ ہمیں آپس میں لڑوانا چاہتا ہے تاکہ میرے والد اور دوسرے چچا میں نفرت پیدا ہو۔ یہ سب اس کی چال ہے۔ ریحان کا چہرہ بے تاثر رہا۔ میں نے وزیر اوکانل سے نجی طور پر کئی بار بات کی ہے۔ وزیر اعظم کا عہدہ جیتنے کی خواہش کے باوجود اس کی کچھ اپنی حدود ہیں۔ باہر کی کچھ طاقتوں نے اسے کئی بار رابطہ کیا، لیکن اس نے ہمیشہ انہیں ٹھکرا دیا اور اپنے دروازے بند رکھے۔
چاہے وہ میرے اور والد کے ایک دوسرے کے خلاف ہو، لیکن وہ ہرگز عوام کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ تم نے اسے دوسری طاقتوں سے رابطہ کرنے پر اکسایا، تم نے اس کی حدود توڑ دی۔ چاہے تم میرے والد کی ساکھ برباد کر دو، وزیر اور کرنل تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ زارون کے دل میں کھٹکا سا لگا اور وہ نظریں جھکا کر بیٹھ گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ وزیر اور کرنل کو اتنا نہیں جانتا تھا اور پہلے اسے ڈھونڈنے کا فیصلہ غلط تھا۔ زارون، اگر تم میں اتنی ہمت تھی تو اب ماننے میں کیا مشکل ہے؟ جیسمین کو امید تھی کہ وہ سچ بولے گا اور اپنی غلطی مان لے گا۔ تم پہلے اپنی ذمہ داری لیتے تھے، لیکن اب تمہارے اندر یہ حوصلہ کیوں نہیں رہا؟ اگر تم موت سے اتنا ڈرتے ہو تو ہر وقت فساد کیوں مچاتے ہو؟ زارون کی کن پٹیاں دھڑکنے لگی۔ جیسمین کی باتیں جیسے تھپڑ کی طرح اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ تکلیف دہ بھی تھی اور شرمناک بھی۔ آخرکار اس نے سر اٹھایا، آنکھوں میں چھپی نفرت کو چھپائے بغیر کہا، ہاں یہ سب میں نے کیا تو کیا ہوا؟ شاہ خاندان میں پلتے ہوئے مجھے یہ سب سکھایا گیا کہ جو کرنا پڑے کر گزرو۔ پہلے میں اتنا بے وقوف تھا کہ ایسا نہ کر سکا، لیکن اب جب میں نے کر دیا ہے تو تم لوگ مجھے کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو؟ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ تم اب ناقابل اصلاح ہو۔ ریان نے پرسکون لہجے میں سر ہلایا۔ شاہ خاندان نے تمہیں یہ نہیں سکھایا کہ تم اخلاقیات کو رون ڈالو، چاہے جو بھی کرو تمہیں اپنا ضمیر زندہ رکھنا چاہیے۔ زارون، میں اندازہ لگا سکتا ہوں کیا تم یہ سب وقتی طور پر مارنے کا ڈھونگ رچا رہے ہو تاکہ تمہارے والدین تمہیں بیرون ملک بھیج دیں اور تم نئی زندگی شروع کر سکو، اور پھر موقع ملتے ہی تم باہر کی طاقتوں سے ہاتھ ملا کر شاہ خاندان اور حتیٰ کہ آسٹریلیا تک سے گرفتاری کرو۔ جو بھی، زارون کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا، لیکن پھر وہ طنزیہ انداز میں ہنسنے لگا۔ اگر تم مجھ پر الزام ڈال کر مجھے مشکل میں ڈالنا چاہتے ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اپنے سگے بھائی کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر جیسمین نے کرواہٹ سے منہ موڑ لیا۔ زارون نے اسے مایوس کر دیا تھا، وہ بالکل نا امید ہو چکی تھی۔ ریان نے سر ہلا دیا۔ تم چاہو تو ماننے سے انکار کر سکتے ہو، لیکن ہم یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ تم بہت کچھ جانتے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے پیچھے کھڑے ڈاکٹر کی طرف اشارہ کیا۔ ڈاکٹر نے بیگ زمین پر رکھا اور اس میں سے ایک سرنج نکالی۔ تم لوگ کیا کرنے والے ہو؟ منظر دیکھ کر زارون کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ پاگلوں کی طرح مچلنے لگا۔ مجھے چھوڑ دو جیسمین، جلدی سے مجھے کھولو۔ کیا تم واقعی مجھے مارنے کا سوچ رہے ہو؟ زارون کی طرف پیٹ کی بیٹھی جیسمین بالکل جامد بیٹھی رہی۔ وہ اس کا اپنا بھائی تھا، خون کا رشتہ، بچپن کا ساتھی، اور وہی شخص جسے وہ بار بار بچاتی آئی تھی، چاہے اس کی غلطیاں سب کے سامنے کیوں نہ ہو۔ اس کے دل میں اب بھی بھائی کے لیے ایک نرم گوشہ تھا، ایک ایسی محبت جو زخم کھا کر بھی مٹتی نہیں۔ مگر آج یہ محبت بے بس کھڑی تھی، مایوسی اور کڑواہٹ کے بوجھ تلے دبی ہوئی۔ اس کے ہاتھ مٹھیوں میں بند تھے، ناخن ہتھیلیوں میں دھنسے ہوئے تھے، اور آنکھوں کے پیچھے ایک طوفان قید تھا۔ جیسمین جانتی تھی کہ اگر اس نے پلٹ کر ایک بار بھی اسے دیکھا تو شاید دل کی دیواریں ٹوٹ جائیں، مگر اس بار وہ کمزوری دکھا کر سب برباد نہیں کر سکتی تھی۔ زارون، ہم نے کبھی تمہیں مارنے کا نہیں سوچا، ریان نے نظریں اس پر جماتے ہوئے مایوسی سے کہا۔ فکر مت کرو، اس انجیکشن کے بعد تم وہ تمام ناخوشگوار یادیں بھول جاؤ گے، تمہیں سکون ملے گا۔ صورتحال کو سمجھ کر زارون مزید غصے میں آ گیا۔ تمہیں کیا حق ہے کہ میری یادیں چھین لو؟ میں انہیں بھلانا نہیں چاہتا۔ زارون نے اتنی شدت سے ہاتھ پاؤں مارے کہ اس کے بازو دکھنے لگے، لیکن پھر بھی اس نے التجا کی، ریان تم یہ نہیں کر سکتے، میں تمہارا کزن ہوں۔ ایسا کرو، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ تمہارے خلاف نہیں جاؤں گا۔ اس بار میری غلطی تھی، میں نے سوچے سمجھے بغیر یہ سب کیا۔ ریان نے دل ہی دل میں آہ بھری۔ اگر زارون نفرت اور غصہ کھل کر ظاہر کرتا تو شاید وہ کچھ نرم پڑ جاتا، لیکن سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ زارون ابھی نفرت چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ وہ پہلے ہی زہریلے سانپ کی طرح تھا۔ اگر ریان نے صرف اس لیے اسے چھوڑ دیا کہ وہ اس وقت خاموش ہے تو ایک دن یہ سانپ جھاڑیوں میں سے نکل کر کاٹ لے گا۔ معاف کرنا، لیکن اب میں تم پر اعتماد نہیں کروں گا۔ ریان نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ ڈاکٹر سرنج لیے قریب آیا۔ چند اور لوگ آگے بڑھ کر زارون کو دبوچنے لگے جو پاگلوں کی طرح تڑپ رہا تھا۔ ریان، تم بدترین موت مرو گے۔ زارون کی آنکھوں میں سانپ جیسی نفرت چمک رہی تھی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی بدقسمتی تم جیسے کزن کا ہونا ہے۔
تمہاری سزا تمہیں ضرور ملے گی. میری دعا ہے کہ فریہ تمہیں دھوکہ دے اور تم دونوں بے شرم ایک بدترین موت مرو. ریان کی کنپٹیاں تن گئیں. زارون آخری بار کہہ رہا ہوں فریہ اور میں نے تمہارے ساتھ کوئی غلطی نہیں کی. ہم بے قصور ہیں. مجھے پتا ہے چاہے میں جتنا بھی وضاحت دوں تم کبھی نہیں سنو گے. تم مجھ سے جتنی نفرت کرتے ہو تم میرا جتنی نفرت کرتے ہو تمہارا رویہ بالکل میرا کی طرح ہو گیا ہے. دوسروں میں غلطیاں تلاش کرنے کے بجائے تمہیں خود پر نظر ڈالنی چاہیے. تم نے ہی فریہ اور زاریوں کی قدر نہیں کی. یہ مت سمجھو کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف تمہیں ہی ملی ہے. سوچو تمہارے والدین اور شہزادہ جو تم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ تمہارا ساتھ کیوں نہیں دے رہے. تمہارے قریبی دوست تم سے دور کیوں ہو گئے. میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ اپنے رویے پر غور کرو. اپنی بہن اور جاسم کو دیکھو. وہ بھی یہ سب دیکھ کر ٹوٹ گئے ہیں. اب بھی بہت سے لوگ تم سے محبت کرتے ہیں اس لیے اپنے مستقبل سے مت ڈرو. تمہارا خاندان تمہاری حفاظت کرے گا. یہ کہہ کر سوئی زارون کے بازو میں پیوست ہو گئی اور اس کی آنکھیں پھیل گئیں. خوبصورت آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. شاید اس لیے کہ اسے علم تھا کہ وہ اپنی یادیں کھونے والا ہے. اس کی زندگی کے تمام مناظر ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے آ گئے. اس لمحے زارون نے بہت کچھ سوچا. شہزام، تنویر، میرا، فریہ، زاریہ، اپنے والدین اور شہزادہ کے بارے میں اس نے سب کو یاد کیا. لیکن جیسے ہی وہ ان یادوں کو تھامنے کی کوشش کر رہا تھا چکر آنا شروع ہو گئے. جلدی وہ مزید برداشت نہ کر سکا. اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں. آنکھوں میں نمی تیرنے لگی. اتنے میں اس نے اپنے سر پر ایک مانوس اور گرم لمس محسوس کیا. وہ لمس جو صرف اپنی بہن کے ہاتھوں میں ملتا ہے. جیسمین نے دھیرے سے اس کا سر تھام لیا. اس کی آواز دھیمی مگر مضبوط تھی جیسے ہر لفظ میں برسوں کی محبت اور قربانی بندھی ہو. زارون، اب تم سکون سے سو جاؤ. میں وعدہ کرتی ہوں جیسے بچپن میں ہر مشکل میں تمہارے سامنے ڈٹ جاتی تھی ویسے ہی ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گی. تم میرے سب سے قریب اور عزیز بھائی ہو. وہ لمحہ تھما ہوا سا لگ رہا تھا. جیسمین کے الفاظ میں سختی بھی تھی اور شفقت بھی. چاہے تم غلطی پر ہو میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گی لیکن میں تمہیں دوبارہ اس راہ پر نہیں جانے دوں گی جو تمہیں تباہی کی طرف لے جائے. تم میرا فخر ہو اور میں اپنے فخر کو کبھی گرنے نہیں دوں گی. زارون خاموش رہا مگر اس کی پلکوں کے کنارے بھیگ چکے تھے. جیسمین کے ہاتھ کی مضبوط گرفت اسے یقین دلا رہی تھی کہ دنیا بدل بھی جائے یہ رشتہ کبھی نہیں بدلے گا. جیسمین بہن، زارون نے کمزور آواز میں پکارا. اس کے لبوں سے نکلنے والے ہر لفظ میں ٹوٹا ہوا غرور، تھکن اور نہ ختم ہونے والا دکھ چھپا تھا. سانسیں بھاری ہو رہی تھی اور دل میں ایک عجیب سا خلا پھیلتا جا رہا تھا. اسی لمحے جیسے ساری زندگی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی. ایک ایک منظر، ایک ایک چہرہ، ایک ایک دھوکہ سب یاد آنے لگا. اسے یاد آیا کہ اس نے جیسمین پر کتنا بھروسہ کیا تھا اور اس بھروسے کو خود ہی کتنی بار دھوکہ دیا. وہ لمحے یاد آئے جب وہ جانتا تھا کہ وہ غلط کر رہا ہے پھر بھی رکنے کی کوشش نہیں کی. اس کے دل میں سب سے بھاری بوجھ وہ تھا جب اس نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا. ایک ایسا رشتہ جس میں وفاداری سب سے بڑی شرط تھی. اسے اپنی خواہشات اور ضد کی بھینٹ چڑھا دیا. وہ لمحہ جب اس نے اپنے گھر کے سکون کو خود ہی آگ لگا دی تھی آج بھی اسے اندر تک جلا رہا تھا. پھر اسے اپنی بیٹی کا چہرہ یاد آیا. وہ معصوم آنکھیں جن میں اس نے کبھی مکمل تحفظ نہیں دیا. وہ حق جو ایک باپ کو دینا چاہیے تھا وہ پورا نہ کر سکا. وہ ہر مسکراہٹ، ہر امید جیسے اس نے توڑ دیا اب ایک زخم بن کر اس کے دل میں پیوست تھی. زارون کے اندر پچھتاوے کا طوفان برپا تھا. کاش میں وقت پر رک جاتا. کاش میں نے اپنی ضد کو چھوڑ دیا ہوتا. کاش میں نے ان سب کو نہ کھویا ہوتا جو میری زندگی کا اصل تھے. وہ جانتا تھا کہ اس نے صرف رشتے نہیں کھوئے، اس نے اپنا وقار، اپنی پہچان اور اپنی روح سب کچھ گنوا دیا. آنکھوں میں نمی اتر آئی. سانس بھاری ہو گئی. دل میں آخری بار یہی احساس گونجا کہ وہ سب کچھ بدل سکتا تھا مگر اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو برباد کر دیا. آخر کار اس نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لی یہ جانتے ہوئے کہ اب لوٹنے کا وقت ختم ہو چکا ہے. پچھتاوا اس کا آخری ساتھی تھا اور یہی اس کے ساتھ رہے گا ہمیشہ. اب اس کی دنیا تاریکی میں ڈوب چکی تھی. ڈاکٹر نے سرنج باہر نکالتے ہوئے کہا، نوجوان آکاش شاہ 2 گھنٹے بعد ایک اور خوراک لے لیجیے، سب ٹھیک ہو جائے گا.
زارون کب ہوش میں آئے گا؟ ریان نے پیچیدہ لہجے میں پوچھا۔ ایک دن بعد، انجیکشن کے بعد زارون کو پرانے گھر واپس بھیج دینا۔ ریان کی آواز بھاری تھی، جیسے ہر لفظ اس کے دل پر چوٹ کر رہا ہو۔ وہ ایک لمحے کو رکا، گہرا سانس لیا اور پھر دھیرے سے جیسمین کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا۔ شاید اس کے لیے یہی سب سے بہتر انجام ہے، کم از کم وہ ان سب باتوں سے آزاد ہو جائے گا جو اسے اندر سے توڑ رہی تھی۔ جیسمین نے خاموشی سے سر ہلایا، مگر اس کے دل میں ایک درد کی لہر دوڑ گئی۔ میں سب سمجھ گئی، اس نے دھیرے سے کہا اور ایک گہرا سانس لے کر سیدھی ہوئی۔ اس کی آنکھیں چند لمحوں کے لیے بند ہو گئی۔ کبھی کبھی کچھ بھول جانا ایک نعمت ہوتا ہے۔ اگر یادیں دل کو چیر رہی ہوں تو بے خبری انسان کو محفوظ بنا دیتی ہے۔ اس کی آواز بھاری تھی۔ شاید احمق بن جانا دل کے ٹوٹنے سے آسان ہے۔ ریان نے اس کی بات سنی اور کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں نے ڈاکٹر سے کہا ہے کہ دوا کی خوراک کم کر دے۔ اس نے ذرا جھجک کر وضاحت دی، اب زارون کی ذہانت تقریباً 10 سال کے بچے کے برابر ہے۔ جیسمین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ شکریہ۔ اس کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور سکون بھی۔ ریان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی جھلک گئی۔ تم جانتی ہو جیسمین، وہ اب ایک عام احمق نہیں ہے۔ وہ ہنس سکتا ہے، کھیل سکتا ہے، شرارت کر سکتا ہے، اپنے کپڑے بدل سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے فیصلے خود کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ معصوم اور صاف دل ہے۔ جیسمین نے دھیرے سے سر جھکایا، مگر ریان کے الفاظ ختم نہیں ہوئے۔ اس کی آواز میں وہ نرمی اور دکھ تھا جو صرف برسوں کی رفاقت میں آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ایسا نہ ہو۔ میں چاہتا تھا کہ وہ وہی پرانا زارون رہے جو بچپن میں میرا ساتھی تھا۔ ہم ساتھ کھیلے، ساتھ لڑے، ایک دوسرے کے راز بانٹے جب ہم چھوٹے تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن مجھے اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ریان کی نظریں خالی خلا میں جا ٹکی۔ وہ آخرکار میرا بھائی ہی تو ہے۔ خون کا نہیں تو کیا ہوا، ہم نے ایک ہی چھت تلے زندگی گزاری ہے۔ اس نے مجھے مشکل وقت میں سہارا دیا اور میں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ آج یہ سب ختم کرنا میرے لیے آسان نہیں ہے۔ جیسمین نے اس کے لہجے میں چھپا درد محسوس کیا۔ وہ جانتی تھی کہ ریان مضبوط نظر آنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اندر سے وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ ریان نے ایک لمبا سانس لیا اور آہستہ سے کہا، میں خوش نہیں ہوں جیسمین، بس شاید یہی واحد راستہ ہے کہ ہم اسے اس زندگی سے بچا لیں جو اسے ختم کر دے گی۔ کمرے میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ دونوں جانتے تھے کہ زارون کا مستقبل بدل چکا ہے۔ وہ اب کبھی پہلے جیسا نہیں ہو پائے گا، مگر کم از کم وہ اب محفوظ ہوگا۔ افسوس۔ انجیکشن لگتے ہی زارون کا جسم آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی روشنی جو ابھی تک ضد اور اضطراب سے جل رہی تھی مدھم ہونے لگی۔ سانسیں دھیرے دھیرے ہلکی ہوئی اور چہرے پر ایک عجیب سا سکون اتر آیا، ایسا سکون جو کسی جنگ کے ختم ہونے کے بعد آتا ہے، مگر اس کے پیچھے کی شکست اور تلخی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی پھیل گئی۔ سب کے کان جیسے اس کی ہلکی ہوتی سانسوں کی دھڑکن سن رہے تھے۔ جیسمین کے ہاتھ لرز رہے تھے، مگر وہ اپنے چہرے کے تاثرات چھپائے بیٹھی تھی۔ ہارون بوچھل قدموں سے آگے بڑھا، جیسے ہر قدم اس کے دل میں کیل گاڑ رہا ہو۔ وہ بیٹے کے سرہانے آ کر رک گیا۔ زارون کی پلکیں آتی بند تھی، آنکھوں میں اب وہ پرانی ضد نہیں تھی، بس ایک معصومیت، ایک خالی پن، جیسے کوئی بھٹکی ہوئی روح اپنی یادیں چھوڑ آئے ہو۔ ہارون کے ذہن میں بچپن کے وہ دن بجلی کی سی تیزی سے لوٹ آئے۔ ایک ننھا زارون جو بارش میں ننگے پاؤں بھاگتا ہوا کیچڑ میں قلعہ بنا رہا تھا اور خوشی سے چلا رہا تھا، بابا یہ ہمارا گھر ہے۔ وہ لمحہ جب وہ سائیکل سیکھتے ہوئے گر پڑا اور روتے ہوئے بولا، بابا دوبارہ پکڑو، میں گرنا نہیں چاہتا۔ ہارون نے آج تک اسے تھامے رکھا تھا، مگر آج وہ گر رہا تھا اور اسے تھامنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے بیٹے کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور گلا بھرایا۔ یہ میرا بیٹا ہے، ہارون نے دھیرے سے کہا، میں نے اسے اپنی باہوں میں لیا تھا جب یہ پیدا ہوا تھا، اور آج میں اسے ایک ایسی زندگی دے رہا ہوں جس کا اس نے کبھی انتخاب نہیں کیا۔ ونیزا کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھ کر زارون کے قریب گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کا ننھا سا چہرہ تیرنے لگا۔
وہ لمحہ جب اس نے پہلی بار امی کہا تھا، جب اس نے انگلی سے دوپٹہ پکڑ کر کہا تھا میں گر گیا تھا، اور اس نے مسکرا کر کہا تھا جب تک ماں ہے تم کبھی نہیں گرو گے، مگر آج اس کا بیٹا گر چکا تھا اور ماں اسے تھام نہ سکی۔ میرا بچہ، تم اب آزاد ہو گئے ہو، ونیزا نے روکتے روکتے کہا، لیکن ماں جانتی ہے یہ آزادی کتنی قیمتی چیزیں لے کر گئی ہے۔ تم میرے سامنے ہو لیکن پھر بھی کہیں بہت دور۔ ریان جو اب تک خاموش کھڑا تھا دھیرے سے بولا، میں نے ڈاکٹر کو کہا ہے کہ دوا کی خوراک کم کر دے، اس کی ذہانت تقریباً 10 سال کے بچے کے برابر ہوگی۔ ہارون نے سر جھکا کر گہری سانس لی، شاید یہ بہتر ہے، وہ اب بھی مسکرا سکے گا، کھیل سکے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو سکے گا، اور شاید وہ ان تمام اندھیروں سے بچا رہے گا جنہوں نے اسے برباد کر دیا تھا۔ ونیزا نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی، پھر بیٹے کی پیشانی پر بوسہ دیا، چاہے تم 10 سال کے بچے کی طرح سوچو یا ایک دن کے، تم میرے لیے ہمیشہ وہی رہو گے، میرا زارون۔ باہر بارش کھڑکی سے ٹکرا رہی تھی، جیسے قدرت بھی اس لمحے کا ماتم کر رہی ہو۔ زارون نیند بے ہوشی میں ہلکا سا مسکرایا، وہی مسکراہٹ جو بچپن میں کسی چھوٹی سی جیت پر آتی تھی، مگر باقی سب جانتے تھے اس مسکراہٹ کے پیچھے اب ایک پوری زندگی کا خلا چھپا ہے۔ ہارون اور ونیزا کے لیے یہ لمحہ ایک ایسی سزا تھی جو وقت کے ساتھ ختم نہیں ہونے والی تھی۔ بیٹے کی سانسیں چلتی رہیں گی، لیکن وہ کہانیاں، وہ خواب، وہ باتیں جو اس کی آنکھوں میں ہوا کرتی تھی، ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ فریہ خاموشی سے اپنی کھڑکی کے قریب کھڑی تھی، بارش کی بوندیں دھیرے دھیرے شیشے پر گرتی تھی، جیسے اس کے دل کی بے چینی کو بیان کر رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں اداسی کے گہرے سائے تھے، مگر وہ اپنی آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زارون کی حالت دیکھ کر ہر کوئی دکھ اور بے چینی میں مبتلا ہے، مگر سب سے زیادہ دکھ اسے تھا کہ وہ اس درد کا حصہ تھی جس نے اس کی زندگی کو برباد کر دیا تھا۔ زارون نے اسے دھوکہ دیا، اس نے اس کے ساتھ ناانصافی کی اور اس کی محبت کو ٹوٹنے دیا، مگر دل کے کسی کونے میں فریہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ وہ ان سب دکھوں کے باوجود اپنی شادی کو زندہ رکھے۔ وہ سوچ رہی تھی، کاش میں اسے بدل سکتی، کاش وہ وہی شخص ہوتا جس سے میں نے محبت کی تھی۔ میں نے ہمیشہ اس رشتے کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ضد اور غلط فیصلوں نے ہمیں الگ کر دیا۔ فریہ کی آواز اندر سے دھیمی تھی، جیسے کوئی کڑوا سچ بیان کر رہی ہو۔ میں نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ زارون ایسا ہو جائے، میں نے چاہا تھا کہ ہم دونوں ایک ساتھ خوش رہیں، لیکن وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہے، اور میں جانتی ہوں کہ اس کا دکھ میرے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ نہایت کمزور تھی، جو درد اور ندامت کے درمیان جھلک رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وقت واپس نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی دل میں کہیں امید کی ایک کرن تھی کہ شاید زارون کو سکون مل جائے۔ وہ خود سے کہتی ہے میرا اور زارون کا تعلق ختم ہو گیا، مگر میں دعا گو ہوں کہ وہ کہیں اندر سے خود کو پا لے، شاید وہ معصوم بن کر پھر سے زندگی کی خوبصورتی کو سمجھ سکے۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، لیکن کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ میں اسے بتا دوں میں بھی اس کے لیے ہمیشہ ایک اچھی خواہش رکھتی ہوں۔ فریہ نے گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھے اور بارش کو دیکھتے ہوئے خاموشی سے کہا، میں اس درد کو نہیں بھولوں گی، لیکن میں اپنے آپ کو بھی معاف کرنا چاہتی ہوں۔ زندگی کو آگے لے جانا ہوگا، چاہے دل کبھی کبھی ٹوٹ جائے۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر آہستہ قدموں سے اپنی زندگی کی نئی راہ پر چل دی، مگر دل کے اندر ایک ٹوٹا ہوا زارون ہمیشہ رہتا تھا، ایک ایسا شخص جسے وہ کبھی مکمل طور پر نہیں چھوڑ سکی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، باہر بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں شیشے سے ٹکرا رہی تھی۔ زارون کا جسم بے سود کرسی پر ڈھلکا ہوا تھا، بازو میں انجیکشن کا نشان ابھی تازہ تھا۔ ریان دھیرے سے آگے بڑھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور گہری سانس بھری۔ معاف کرنا دوست، یہ ایک ہی راستہ بچا تھا۔ کمرے کے کونے میں کھڑی ریان نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، میں نے سب کو بتا دیا ہے کہ زارون کی عقل کم ہو گئی ہے، وہ ایک بچے کی طرح ہو گیا ہے، اب کوئی سوال نہیں کرے گا۔ ریان کی آنکھوں میں سختی اور نرمی اکٹھے جھلک رہی تھی۔ تم جانتی ہو ریا، میں نے کبھی زارون سے دشمنی نہیں کہی، آخری وقت تک چاہ کے وہ سنبھل جائے، لیکن وہ میرا کی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اپنے خاندان، دوست سب قربان کر بیٹھا۔ وہ پلٹ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، جیسے بارش میں کہیں اپنے پرانے دوست کی پرچھائیاں تلاش کر رہا ہو۔ اس نے اپنی غلطیاں ماننے کے بجائے دوسروں کو قصوروار ٹھہرایا، اور اب اگر میں کچھ نہ کرتا تو یہ سب ختم ہو جاتا۔
ریان نے آہستہ سے کہا، تو پھر اب کیا کرو گے؟ ریان نے کی نظریں سخت ہو گئیں۔ میں اسے ہوش میں آنے سے پہلے ملک سے باہر بھیج رہا ہوں، کسی ایسے مقام پر جہاں کوئی اسے تلاش نہ کر سکے۔ وہاں بہترین ماہر نفسیات اس کا علاج کرے گا۔ جب تو سنبھل نہیں جاتا وہیں رہے گا، اور کبھی ٹھیک ہو گیا تو وہیں اسے نیا آغاز دوں گا۔ کسی کو بھی یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے زارون کا انجیکشن بدل دیا تھا۔ اس نے میز پر پڑا پاسپورٹ، کچھ ڈاکیومنٹس اور ہوائی ٹکٹس اٹھائے۔ سب کچھ تیار ہے۔ آج رات کے بعد زارون اس دنیا میں نہیں ہوگا، کم از کم اس دنیا میں جسے ہم جانتے ہیں۔ ریان نے لمحہ بھر کے لیے ریان کی طرف دیکھا۔ تم جانتے ہو یہ تمہاری سب سے بڑی قربانی ہے، ریان نے ایک طرف مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دوست کے لیے کبھی بھی خود کو ولن بنانا پڑتا ہے۔ بارش کی رفتار تیز ہو گئی تھی، کہیں دور جہاز کے انجنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی زارون کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ ریان کام کی ذمہ داریاں سونپنے میں مصروف ہو گیا۔ انٹرنیٹ پر ریان اور فریہ کے درمیان پیدا ہونے والی صورتحال آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ چند دن کام کرنے کے بعد ریان گھر واپس آیا اور اپنے والدین کو بتایا، میں کیمبرا یونیورسٹی کے پروفیسر فلیمنگ سے ملاقات کر چکا ہوں اور مہینے کے آخر میں ابتدائی امتحان دوں گا، اس لیے میں عارضی طور پر وزارتی محل چھوڑ کر پڑھائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ پروفیسر فلیمنگ کا گھر ہمارے محل سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اگر آپ کو پروفیسر فلیمنگ کے گھر جانے کا راستہ نہیں معلوم تو ملاقات کے لیے یہ زیادہ آسان ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ پڑھائی اور ملاقات دونوں بہانے ہیں، احسان نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ ریان تم بس باہر جا کر رہنا چاہتے ہو تاکہ محبت کر سکو، ہے نا؟ ریان نے کہا، ابو میں پڑھائی کرنا چاہتا ہوں، مجھ پر الزام مت لگائیں۔ تھوڑی دیر رک کر احسان نے مسکراتے ہوئے مزید کہا، لیکن یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ باہر رہنا اور محبت کرنا آسان ہوتا ہے، وزارتی محل واپس آنا کبھی کبھار ملاقات کے لیے کافی دور پڑ جاتا ہے۔ ہانیہ اپنے بیٹے کے ارادوں سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے اس نے مداخلت نہیں کی بلکہ صرف پوچھا، کیا تم فریہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے؟ میں فریہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں لیکن میرے والدین راضی نہیں ہوں گے، اور فریہ بھی نہیں، ریان نے کہا، اور یہ سنتے ہی اس کے والدین نے اسے دو بڑی نظروں سے گھورا۔ احسان نے سکون کا سانس لیا۔ اس کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ اتنی کم عمر میں ایک ساتھ رہنے لگے۔ ریان، اگر تم اور تمہاری ساتھی بات چیت کر سکتے ہو تو یہ بہتر ہے۔ یقیناً یہ سب اس کے دل کے اندر کا سوچ تھا۔ کیا وہ اس پر روک لگانا چاہتا تھا؟ نہیں، اس نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی۔ امی ابو، اور آپ فکر نہ کریں، جب بھی آپ میرے پاس آئیں گے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہوں گا، ریان نے مسکرا کر کہا، لیکن 26 سال کی عمر تک میرے پاس شاذ و نادر ہی فارغ وقت ہوتا ہے اور میں صرف اپنے پی ایچ ڈی کے فائدے اٹھا سکتا ہوں۔ پچھلے چند سالوں میں کیا آپ نے مجھے کبھی کبھی آرام کرنے کی اجازت دی ہے؟ اگر نہیں تو میں بھی تھک جاؤں گا۔ زارون کی آنکھوں پر بوجھ سا تھا، جیسے صدیوں کی نیند کے بعد جاگ رہا ہو۔ ارد گرد ہلکی سی روشنی تھی، مگر اس روشنی میں بھی ایک عجیب سا دھندلا پن چھایا ہوا تھا۔ چند لمحوں تک وہ اپنی سانسوں کی بے ترتیبی سن سکتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ سب کچھ واضح ہونے لگا۔ یادیں ایک ایک کر کے اس کے ذہن پر ہتھوڑے برسانے لگیں۔ فریہ کی آنکھوں کا وہ بے بسی بھرا عکس، اپنی بیٹی کے چہرے پر وہ ڈرا ہوا تاثر جب وہ اسے پہچان نہیں رہی تھی، اور میرا کی خاطر کیے گئے وہ فیصلے جو انسانیت کے دائرے سے باہر تھے۔ اس کا گلا خشک ہو گیا۔ میں نے کیا کر دیا تھا؟ یہ الفاظ بے اختیار لبوں پر آئے، مگر آواز اتنی مدھم تھی کہ شاید صرف وہ خود ہی سن سکے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہی ہاتھ جن سے کبھی محبت کو تھاما جا سکتا تھا، مگر اس نے انہی ہاتھوں سے سب کچھ توڑ ڈالا۔ اس کے دل میں ایک ایسا بوجھ اتر آیا جیسے سینے میں پتھر رکھ دیا ہو۔ فریہ کا چہرہ، بیٹی کی ہنسی، اور جن لوگوں کی زندگی اس نے برباد کی، سب کی پرچھائیاں اسے گھیرنے لگی۔ وہ چاہ کر بھی آنکھیں بند نہیں کر پایا، کیونکہ ہر بار بند پلکوں کے پیچھے ایک اور زخم یاد آ جاتا تھا۔ کاش میں وقت لوٹا سکتا، یہ سوچ کر اس کے آنسو بہہ نکلے، مگر اب یہ آنسو کسی کو واپس نہیں لا سکتے تھے، نہ ہی زخم بھر سکتے تھے۔